پیپلز پارٹی کا آئندہ رویہ گزشتہ رویے سے زیادہ مچور، زیادہ متوازن ہوگا۔ اچھا حسن صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ نیک شگون اور نیک عمل اس ملاقات سے ضرور نکل سکتا ہے۔ آج کی ملاقات اگر مثبت رہتی ہے، نتیجہ خیز رہتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی مشکل کے منجدھار میں سے نکل آئے گی؟ نون لیگ کے سہارے کی اسے ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، جو ان کی اوور آل پالیسی ہے، جو وہ کلیم کرتے ہیں مفاہمت کا، وہ تو ان کو اپنا ایک پوزیشن برقرار رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے حالات میں، آپ تو بالکل ایک انفرادی حوالے سے آپ بات کر رہے ہو نا کہ خود پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ملک کے اجتماعی مفاد کو ذہن میں رکھے اور موجودہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کے تناظر میں، تو پھر ان کے لیے اور بھی ضروری ہوگا کہ ایون اف دا فیل ویری سیکیور، ایون دین ان کو میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ اگر فضل الرحمان صاحب بھی اس کی بھی واپسی ہوتی ہے، نون کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک ملک اس وقت ایک کشتی کی طرح ہے جو بھور میں مختلف قسم کے گردابوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کو بخیر و عافیت نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈفرینٹ فورسز کو ساتھ لے کے چلا جائے، بجائے حسن نثار صاحب جس طرح کی آپ تجویز کر رہے ہیں، اگر یہ پیچ اپ ہو جاتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون مشکل میں آ جائے گی جس کی جانب سے ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ مسلم لیگ نون مجھے نہیں، کیونکہ کسی معاملے میں وہ جلدی میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی تھوڑی بہت پوائنٹس اسکورنگ اور باقی بہت سینسیبل باتیں، یہ جو ان کے مطالبات کی فہرست سامنے آئی ہے، آپ مجھے بتائیں ایک آرڈنری پاکستانی کے طور پہ، خود آپ اس پہ غور فرمائیں کہ ان میں سے کون سا ان کا جو ان کی ڈیمانڈز آئی ہیں، ان میں سے کون سی ہے جو نامناسب ہے یا ناواجب ہے؟ پوائنٹ اسکورنگ چلتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر آج کا پیچ اپ ہو جاتا ہے تو پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، پھر ایک بار پھر معاملات پٹری پر آ جائیں گے اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ اس طرح کی بات میں قسم نہیں کر رہا کہ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ سامنے پوچھا جاتا ہے نا کہ فلاں کا مستقبل کیسا ہوگا، تو بندہ کہتا ہے اس کے ماضی کا پیٹرن سامنے رکھ لو۔ ہم بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہنسی خوشی اور اسموتھلی چلنے کا ہمارے چونکہ اتنا رواج نہیں ہے، لیکن جس طرح کا ایک بہت ہی ایئر پاکٹس میں جا رہی تھی پیپلز پارٹی کی فلائٹ، وہ ذرا اسٹیبل ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ منی بگیٹس منی، فیم بگیٹس فیم، تو اسی طرح استحکام مزید استحکام کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ سلیکٹس ہو کہ یہ جو اسٹیبلٹی ایم کیو ایم کے ساتھ جو نسبتاً یہ گین کریں گے، یہ اسٹیبلٹی مزید اسٹیبلٹی کو اٹریکٹ کرے گی۔ بہت شکریہ حسن نثار صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں لگتا کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، لیکن یہ استحکام مزید استحکام لے کر آئے گا، اور یہ معاملات بہتر ہونا مزید معاملات کو بہتر بنانے کا باعث بنے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جن کی نہ صرف سندھ میں اتحادی حکومت قائم ہے بلکہ وفاق میں بھی اتحادی حکومت قائم تھی، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو ملاقات ایم کیو ایم کے مرکز 90 میں جاری ہے، اس کے اندرونی مناظر یہ جیو نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کن کن نکات پہ اختلافات موجود تھے، تو یہ اختلافات ہمیشہ سے موجود تھے، جن میں سندھ کے کچھ بجٹ کے معاملات تھے، کچھ معیشت کے معاملات تھے، اور 90 پر ملاقات جاری ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو لیے چلیں گے لاہور۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں صدر آصف علی زرداری پہنچے ہیں تعزیت کے لیے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے، اس کے مناظر اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 90 کے اندرونی مناظر، جہاں وزیر اعظم موجود ہیں۔ یہ مناظر ہیں گورنر ہاؤس لاہور کے، جہاں کیولری گراؤنڈ میں رہائش گاہ تھی مقتول سلمان تاثیر کی، کیولری گراؤنڈ میں واقع رہائش گاہ پہنچے ہیں صدر آصف علی زرداری، ان کی صدر مملکت آصف علی زرداری پہنچے گورنر ہاؤس کی کیولری گراؤنڈ لاہور میں موجود رہائش گاہ پر، اس کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ مناظر بھی لاہور میں مقتول گورنر پنجاب کی رہائش گاہ کے باہر کے ہیں، کہ جہاں پر اس وقت سیکیورٹی کے دستے، حفاظتی دستے تعینات ہیں، کیونکہ صدر مملکت آصف علی زرداری گورنر پنجاب، مقتول گورنر پنجاب کی رہائش گاہ موجود ہیں اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کر رہے ہیں، انہیں دلاسا دے رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جب صدر مملکت آصف علی زرداری مقتول گورنر پنجاب کی رہائش گاہ کے اندر موجود تھے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کر رہے تھے۔ تعزیت کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھرپور ہمدردی اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا گورنر پنجاب، مقتول گورنر پنجاب کے اہل خانہ سے، یہ کہتے ہوئے کہ سلمان تاثیر ایک بہادر انسان تھے۔ اور اب ایک بار پھر ملک کی سیاسی صورتحال پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار نجم سیٹھی۔
سیٹھی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا اس وقت جو ملک کی فضا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز وزیر اعظم کی آمد کتنی اہم ہے؟ جی یہ کافی اہم اس لیے ہے کیونکہ توقع بھی یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے. آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب خود کراچی میں اور ان کی یہی کوشش تھی کہ مفاہمت، اور میری سورسز یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اٹھیں گے نہیں جب تک یہ مفاہمت ہو نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کیسے پہلے RGST کے اوپر پیچھے ہٹے اور اب یہ جو پیٹرولیم پرائسز تھی اس کے اوپر انہوں نے MQM کی بات مانی. میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت ضرور ہوگی، اسی لیے پرائم منسٹر آئے ہیں. اور آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کل یا پرسوں MQM واپس حکومت جوائن کر لے گی. ان کو اور بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر اب توجہ دی جائے گی، مگر مفاہمت ضرور ہوگی. سیٹھی صاحب آپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ MQM کل یا پرسوں حکومت میں واپس آ جائے، اس کی اور بھی ڈیمانڈز ہیں. وہ اور مطالبات کون سے ہیں؟ دیکھیے 3-4 مطالبات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوکل باڈی الیکشن کروائے جائیں جتنی جلدی ہو سکے، اور یہ وعدہ بھی ہے پیپلز پارٹی کا مگر وعدہ نبھایا نہیں جا رہا، تو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی. اگلے 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر اندر یہ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کرنی پڑے گی لوکل باڈی الیکشن کی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حیدرآباد کے اندر پیپلز پارٹی کوئی کنسٹیٹیوئنسیز کو ڈی لمیٹیشن اس کو تبدیل کرنا چاہ رہی تھی. MQM چاہتا ہے کہ ایسے نہ ہو جیسے ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے اسٹیٹس کو. تیسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر وہ جو کمیونٹی پولیس کا مسئلہ ہے کہ اس کو پولیس کے ساتھ مرج کر دیا جائے اور وہ سٹی گورنمنٹ کے حوالے کر دی جائے، اس کے اوپر بھی یہ MQM کا مطالبہ ہے، مگر زرداری صاحب یہ بات مان نہیں رہے ہیں. تو ان میں کچھ لوکل باڈی الیکشن کی طرف تو جانا پڑے گا. باقی 2 ڈیمانڈز ہیں، میرا خیال ہے پولیس والی بات نہیں مانی جائے گی، حیدرآباد والی بات شاید مان لی جائے. اچھا یہ بتائیے کمیونٹی پولیس کو لوکل پولیس میں ضم کر کے اسے سٹی گورنمنٹ کے اندر دینے کا جو مطالبہ ہے کیوں نہیں مان رہے زرداری صاحب؟ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیے سارا سندھ کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر یہ، اور یہاں اسی لیے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ دوسرے الائنس پارٹنرز بھی ہیں، ANP بھی ہے وہاں، اور اگر پولیس فورس MQM کے حوالے یا سٹی گورنمنٹ کے حوالے کر دی جائے اس طریقے کے ساتھ جیسے MQM چاہتی ہے، تو اس سے باقی الائنس پارٹنر جو ہیں ان کو وہ مانیں گے نہیں بات. تو اس لیے وہاں ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. اچھا سیٹھی صاحب ذوالفقار مرزا کے بیانات کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کن کے بیانات؟ ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات کے بارے میں. جی ہاں، ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات سخت ہوتے ہیں، مگر میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک کھلاڑی ہیں اور وہ اپنی کیو جو ہے یا اپنا اشارہ جو ہے وہ زرداری صاحب سے لیتے ہیں. تو اگر ذوالفقار مرزا صاحب کبھی سخت بات کر دیتے ہیں اور پھر ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے، یہ بھی سیاسی گیم کا تقاضا ہے. اچھا یہ بتائیے کیا MQM کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا جو اب ملاقات کی جا رہی ہے؟ کتنا بڑا فیصلہ کیا؟ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر سائڈ کوشش یہ کرتی ہے کہ اپنے مطالبے منوائے جائیں، اور اگر نہیں منوائے جاتے تو پھر سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں، مگر ہمیشہ راستے بند نہیں کیے جاتے. آپ دیکھیں گے ہر سیاستدان جب بھی یہ قدم آگے لیتا ہے یا پیچھے لیتا ہے تو ہمیشہ یہ کہتا ہے ہمارے دروازے ہر وقت کے لیے کھلے ہیں. جب تک یہ نئی الیکشن کی بات نہیں ہوتی اور ہر پارٹی اپنے اپنے گھر میں نہیں چلی جاتی اور اپنی الیکشن کی تیاری نہیں کر لیتی، اور جب تک یہ الائنسز ہیں تو اس وقت تک یہ آگے پیچھے سلسلہ چلتا ہے. اچھا سیٹھی صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2 جنوری کو اعلان کیا تھا وفاقی وزراء MQM کے جو ہیں انہوں نے استعفے دیے تھے، اس کے فوراً بعد تو ایسے کوئی ملاقات نہیں رکھی گئی، اتنی اعلیٰ سطح کی وزیر اعظم نہیں آئے کراچی، MQM سے ملاقات نہیں کی. تا وقت کہ پنجاب میں نون لیگ نے الٹیمیٹم نہیں دے دیا پیپلز پارٹی کو، تو کیا پیپلز پارٹی مجبور ہو گئی تھی نون لیگ کے الٹیمیٹم کے بعد کہ چلیں اپنے پرانے دوستوں سے ہی روابط بحال کر لیے جائیں؟ جی ہاں، یہ صحیح تجزیہ آپ کا بھی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں وہی ہوتا ہے جب تک آپ دھکا نہ لگائیں تو کچھ بھی نہیں ہلتا اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی لیے یہ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب 1-1.5 مہینے سے کوئی سیاسی کارروائی نہیں کر رہے تھے، کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعلقات کیسے خراب ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے بابر اعوان صاحب ملنے گئے چودھری حضرات کو لاہور میں، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب بھی گئے. تو یہ ایک اشارہ تھا. اس کے بعد یہ توقع یہی تھی کہ اگر وہ JUI کی طرف نہیں جائیں گے اور وہاں صدر کو بھی چھوڑیں گے کہ وہی مسئلہ حل کریں تو MQM کے لیے انہیں آنا پڑے گا یہاں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اور انہیں قدم اٹھایا ہے کہ صرف صدر صاحب کا بات الگ بات ہے، مگر ایگزیکٹو اتھارٹی تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ پرائم منسٹر بھی سیاسی کشمکش میں کود رہے ہیں اور اس سے اچھے نتائج نکلیں گے.
اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ صدر زرداری موجود ہونے کے باوجود وزیر اعظم کو بھیجنا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی سیاسی کشمکش کا حصہ بن جائے. متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو آپس میں روابط رہے، جو تبادلہ ہوا خیالات کا، وہ کتنا معاون ثابت ہوا ہے پیپلز پارٹی کو دوبارہ ان کو منانے میں؟ دیکھیے اس کا رول تو ضرور ہے، بیکاز پیپلز پارٹی خوش تھی کہ ایم کیو ایم اور نون کی جو آپس میں جو تصادم ہے وہ بڑا ہے، اس سے تو پیپلز پارٹی خوش ہوتی ہے، مگر ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا الگ ہونا اور ادھر جے یو آئی کا الگ ہونا وہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف چاہیں اس صورتحال میں وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے ایک نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے کھول لیے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف کیو کے ساتھ رابطے کھول لیے. اور آپ نے اب دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک نئی دھمکی دی ہے کہ اگلے اتنے دنوں میں اگر آپ نے یہ نہ کیا اور وہ نہ کیا تو پھر ہم پنجاب حکومت سے آپ کو نکال دیں گے. تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ایکشن کراچی سے ہٹ کے پنجاب کی طرف آئے گا. اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے یہ لازمی کہ ایک طرف جے یو آئی کو روکا جائے، اس کے ساتھ معاملے ٹھیک کیے جائیں، اور دوسری طرف این پی ایم کے ساتھ ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اب لگتا ایسے ہے کہ نیا فرنٹ کھلنے والا ہے، وہ پنجاب میں کھلنے والا ہے. سیٹھی صاحب کچھ مزید بات کر لیتے ہیں پنجاب کی سیاست کے تناظر میں ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی اس ملاقات کے بعد نون لیگ کا الٹیمیٹم، اس کی کوئی حیثیت باقی رہ جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ جی ہاں، اس کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دراصل فیڈرل گورنمنٹ کو الٹیمیٹم جو ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ پنجاب میں ہوگا، کیونکہ دھمکی یہ ہے کہ ہم پنجاب سے آپ کو نکال دیں گے اپنی کولیشن سے. اگر پنجاب سے نکالتے ہیں ان کو کولیشن سے تو پھر تو دیکھیے نا یہاں کشمکش شروع ہو جائے گی، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی پنجاب میں. تو کیا نواز شریف صاحب اتنی آگے جائیں گے کہ اب پنجاب کی حکومت بھی چھوڑیں گے اور کیو کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنے گی، کیا پنجاب میں ہو جائے؟ اچھا، لیکن سیٹھی صاحب وفاقی وزیر قانون نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم الگ نہیں ہوں گے پنجاب حکومت سے، نون لیگ کرنا چاہتی ہے تو کر لے، ہم پھر اپنی حکمت عملی پر چلیں گے. تو وہ اپنی حکمت عملی کیا پھر یہی تھی؟ وہ ان کی حکمت عملی یہی ہوگی کہ کوئی نکال دیتے ہیں. ان کی دو آپشن ہوں گے. ایک ہی ہوگا کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور جیسے اس وقت اسلام آباد میں ایک گورنمنٹ جس کے پاس میجورٹی نہیں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس کو ہلانا کوئی نہیں چاہتا، اسی طریقے کے ساتھ شہباز شریف صاحب بیٹھے رہیں گے کیونکہ ان کو ہلانا کوئی نہیں چاہے گا. اگر پیپلز نہیں ہلانا چاہے گی تو وہ نہیں ہل سکیں گے، وہ بھی مائنورٹی گورنمنٹ چاہیں گے. آپشن دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور کیو اکٹھے ہو جائیں اور ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کر کے اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو گرا دیں. مگر اگر انہوں نے ایسے کیا تو پھر شاید نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ کو نکال سکتے ہیں. اگر وہ وہاں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کرتے ہیں تو بہت خطرات وہاں ہو سکتے ہیں. اچھا، یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے نظام سیٹھی صاحب، جب الٹیمیٹم دیا مسلم لیگ نون نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پنجاب حکومت سے پیپلز پارٹی کو الگ کر دیں گے. انہوں نے یہ دھمکی نہیں دی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے اور وفاق کو ہلا دیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنی کمزور تڑی کیوں لگائی گئی؟ دیکھیے یہ بھی دھمکیاں تو ہوتی ہیں نا. اب کسی جگہ پہ انہوں نے 3 دن کا موقع دیا ہے، کسی جگہ پہ 45 دن کا دیا. 45 دن کے بعد ایک اور دھمکی ہو سکتی ہے یا کچھ پیش قدمی ہو سکتی ہے. تو یہ لچک ہوتی ہے سیاست میں. کرائسس اس وقت اس سٹیج تک نہیں پہنچی ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ گرنی شروع ہو جائیں گی، مگر کشمکش یہ چلتی رہے گی اور دھمکیاں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا یہ چلتا رہے گا. اچھا، ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے آج بڑا حیرت انگیز بیان دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیانات کا، ان کے مطالبات کا ہم جواب ضرور دیں گے لیکن ان کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد. یہ کس طرح کا رویہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت سب سے اہم مسئلہ پریزیڈنٹ صاحب کے لیے اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے یہ ہے کہ نیا گورنر پنجاب کس کو لگایا جائے، کیونکہ وہاں جب تک نیا گورنر پنجاب نہیں آئے گا پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہیڈ کوارٹرز ایک چاہیے ہوں گے اور ایک تکڑا آدمی چاہیے ہوگا پنجاب میں. اب یہاں 2-3 کنٹینڈرز ہیں مگر ان میں سے شاید بابر اعوان صاحب بڑے تکڑے ہیں مگر پریزیڈنٹ صاحب شاید انہیں اسپیئر نہیں کر سکتے، تو اور کمزور شخص آنا نہیں ہے یہاں. تو اس لیے پریزیڈنٹ کو بڑے سوچنا پڑے گا بڑے غور سے کہ سلمان سیٹھی صاحب آپ نے کہا کہ پنجاب کے جیالے گورنر سلمان تاثیر کے بعد بابر اعوان بہت تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب کے گورنر کے طور پہ. مزید کون سے آپشنز ہو سکتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تکڑے کینڈیڈیٹ ہیں، میں نے کہا وہ تکڑا کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں کیونکہ وہ تکڑے انسان ہیں. وہ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، سازش بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب کی کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. وہ تو اس لحاظ سے مگر پریزیڈنٹ صاحب کو ایک تکڑے لا منسٹر کی بھی ضرورت ہے، بیکاز آپ اچھا، بابر اعوان کے علاوہ اور کون کون سے نام صدر مملکت کے ذہن میں آ سکتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟
देखिए, लोग तो बहुत हैं जो इस वक्त जॉकी कर रहे हैं, जो कि पोजीशन कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है ये हो सकता है कि सदर साहब कोई ऐसा शख्स का नाम पेश करें जो कि शायद आपके और मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आजम स्वाति की बात करते हैं। उनका कल बयान आया कि वजीर आजम पिछले 60 सालों में सबसे ज्यादा करप्ट वजीर आजम है। क्या वजह है JUI की जानिब से इतना सख्त स्टांस लेने की और वजीर आजम को हिट करने की? क्या वो अपने मुतालबे से वजीर आजम को हटाने के दस्तबरदार नहीं होते दिखाई दे रहे आपको? देखिए, आपको इल्म है कि मौलाना ने भी बड़ी सख्त लाइन दी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, और स्वाति साहब दरअसल काफी इंडिपेंडेंट किस्म के शख्स हैं। ये मौलाना साहब की बातें भी नहीं आते, ये बड़े रीसेंट इन्होंने ज्वाइन की है JUI को। ये खुद सेल्फ-मेड इंसान है, बड़े अमीर शख्स हैं, अमेरिका से वापस लौट के आए और JUI ज्वाइन की इन्हें। ये खुद खास JUI की पार्टी डिसिप्लिन में भी नहीं आते, तो काफी इंडिपेंडेंट किस्म की इनकी हैसियत है। और मेरा ख्याल है इसमें अफजातियत की भी बात आ गई है, क्योंकि वो खुश नहीं थे कैबिनेट के अंदर, और जब उन्हें निकाला गया तो वो मेरा ख्याल है वो बदला ले रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, वजीर आजम को हटाने की बातें हो रही थी। कल कौमी असम्बली में वजीर आजम गिलानी ने खिताब करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया और ऐवान से तायद समेटी। नून लीग की भी, JUIF की भी। आज वजीर आजम गिलानी MQM के मरकज पहुंच चुके हैं, तो ये ऐवान से बाहर वजीर आजम पर एतमाद का मुजाहरा है? आप कह सकते हैं एक किस्म का इस्तेमाल का रहा है, मगर इससे देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना जो नंबर्स गेम है पार्लियामेंट के अंदर। अब जब तक MQM वापस नहीं आ जाएगी उस वक्त तक ये मसला नहीं हल होगा और बहुत खतरा रहेगा। मगर साथ ही साथ MQM ने भी वाजे कर दिया है कि वो गिराने के शौक में नहीं है गवर्नमेंट को, और JUI ने भी ये वाजे कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने भी ये वाजे कर दिया कि अभी गवर्नमेंट उल्टाने का या निकालने का अभी वो वक्त नहीं आया। तो ये अच्छी बात है कि उससे पहले ही कि अगर वो वक्त आ ना जाए उससे पहले ही ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सेंसेस मेंट कर रहे हैं। अच्छा निजाम सेठी साहब, ये सारा तज्जिया तो हमने हासिल किया, इस आस पर कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज मान जाएगी। बिलफर्ज अगर इसके बरअक्स होता है, मुत्तहिदा नहीं मानती, वजीर आजम बनाने में कामयाब नहीं होते, फिर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आज वजीर आला कामयाब हो जाएंगे। आप देखिएगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई न कोई बयान आएगा दोनों साइड्स की तरफ से कि बड़ी अच्छी बातें हुई मगर अभी बहुत रह गई हैं। ये आपको ये इतला नहीं मिलेगी कि जी MQM वापस जा रही है, ऐसे नहीं होगा मेरे ख्याल में। मगर इससे रास्ते खुल जाएंगे और बातचीत इनकी चलेगी आगे। अच्छा सेठी साहब, एक और पहलू से आपका तज्जिया ले लेते हैं। कुछ देर पहले आपने कहा था कि वजीर आजम उस वक्त तक मुलाकात से उठेंगे नहीं जब तक कि मुफाहिमत ना हो जाए। अभी भी आपने जो बात की है, तो क्या ये कहा जाए कि दिल तो साफ नहीं होंगे लेकिन रास्ते साफ हो जाएंगे? और दूसरा ये बता दीजिए कि कितने अरसे की मुफाहिमत रहेगी फिर ये? ये मुफाहिमत उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होती, और जैसे ही इलेक्शन की तरफ लोग बढ़ेंगे तो फिर आप देखिएगा चाकू निकाल लेंगे लोग और अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज जो है उनको पास कर देंगे। अगर लोकल इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जाते अगले 6 महीने तक, तो आप क्या समझते हैं कि उसके बावजूद भी मुत्तहिदा किसी न किसी तरह हिस्सा रहेगी इत्तेहाद का? ये मेरा ख्याल है मुत्तहिदा रहेगी इसी सूरत हाल में। अभी अगले 4-5 दिन में ये अनाउंसमेंट की तवक्को मत करें कि वो वापस जा रहे हैं और गवर्नमेंट को ज्वाइन कर। वो शायद उसी किस्म का उनका रवैया होगा जैसे इस वक्त JUI का है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे और जब आपकी सपोर्ट करने की जरूरत आएगी किसी बिल के ऊपर तो यूजुअली हर बिल को देख लेंगे। जब तक ये लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं अनाउंस किए जाते उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि मुत्तहिदा जो है वो वापस गवर्नमेंट के बेंचेस पे जाएगी। बहुत शुक्रिया नजम सेठी, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की आमद इत्तेहादियों को मनाने की एक अहम कोशिश और मुल्क की सियासी सूरत हाल, इस पर तज्जिया दे रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त से MQM के ही मरकज 90 पर जारी है। वजीर आजम के साथ उनके वक्त की हैसियत से शरीक हैं वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक और